اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 666۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک ٹھنڈی اور برسات کی رات میں اذان دی، پھر یوں پکار کر کہہ دیا کہ الا صلوا فی الرحال، کہ لوگوں اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی اور بارش کی راتوں میں مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اعلان کر دے کہ لوگوں اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 667۔ محمود بن ربیع انصاری سے کہ بن مالک انصاری نبینا تھے اور وہ اپنی قوم کے امام تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اندھیری اور سیلاب کی راتیں ہوتی ہیں اور میں اندھا ہوں، اس لیے آپ میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھ لیجئے تاکہ میں وہیں اپنی نماز کی جگہ بنا لوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کہاں نماز پڑھنا پسند کرو گے؟ انہوں نے گھر میں ایک جگہ بتلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 668۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن نوفل سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب کہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو رہی تھی خطبہ سنایا، پھر مؤذن کو حکم دیا کہ جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچیں تو آپ نے فرمایا کہ آج یوں پکار دو، الصلاۃ فی الرحال، کہ نماز اپنی قیام گاہوں پر ہی پڑھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو حیرت کی وجہ سے دیکھنے لگے، جیسے اس کو انہوں نے ناسمجھ اور ناجائز سمجھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے شاید اس کو برا جانا ہے، ایسا تو مجھ سے بہتر ذات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ بے شک جمعہ واجب ہے، مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ حی علی الصلاۃ کہہ کر تمہیں باہر نکالوں اور تکلیف میں مبتلا کروں۔ حماد آصف نے اور وہ عبداللہ بن حارث سے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اسی طرح روایت کرتے ہیں، البتہ انہوں نے اتنا اور کہا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں گناہ گار کہوں اور تم اس حالت میں آؤ کہ تم مٹی میں گھٹنوں تک آلودہ ہو گئے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 669۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے شب قدر کو پوچھا، آپ نے فرمایا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور برسا یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی جو کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ پھر نماز کے لیے تکبیر ہوئی، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہے تھے، کیچڑ کا نشان آپ کی پیشانی پر بھی میں نے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 670۔ حضرت انس بن سیرین نے کہا کہ میں نے انس سے سنا کہ انصار میں سے ایک مرد نے عذر پیش کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، اور وہ موٹا آدمی تھا۔
اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چٹائی بچھا دی اور اس کے کنارے کو صاف کر کے دھو دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوریے پر 2 رکعتیں پڑھیں۔ آل جارود کے ایک شخص نے انس سے پوچھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس دن کے سوا اور کبھی میں نے آپ کو پڑھتے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 671۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 672۔ انس بن مالک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کا کھانا حاضر کیا جائے تو مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لو، اور کھانے میں بے مزہ بھی نہ ہونا چاہیے، اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی مت کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 673۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا شام کا کھانا تیار ہو چکا ہو، تکبیر بھی کہی جا چکی ہو، تو پہلے کھانا کھا لو اور نماز کے لیے جلدی نہ کرو، کھانے سے فراغت کر لو۔ اور عبداللہ بن عمر کے لیے کھانا رکھ دیا جاتا، ادھر اقامت بھی ہو جاتی، لیکن آپ کھانے سے فارغ ہونے تک نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے، آپ امام کی قرات برابر سنتے رہتے تھے۔ دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں کوئی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے بلکہ پوری طرح کھانا کھا لے، اگرچہ نماز کھڑی ہو ہی جائے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور مجھ سے ابراہیم بن المنذر نے وہب بن عثمان سے یہ حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 674۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے بلکہ پوری طرح کھانا کھا لے، اگرچہ نماز کھڑی کیوں نہ ہو گئی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 675۔ حضرت عمر بن امیہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی ران کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور چھری ڈال دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 676۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 677۔ ایک دفعہ ہماری مسجد میں تشریف لائے مالک بن حویرث، فرمایا کہ میں تم لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا، اور میری نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں نماز کا وہ طریقہ سکھا دوں جس طریقہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ انہوں نے کس طرح نماز پڑھی تھی؟
انہوں نے بتلایا کہ ہمارے شیخ عمر بن سلمہ کی طرح شیخ سے جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو ذرا بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 678۔ حضرت ابو بردہ عامر نے بیان کیا، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے، اور جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بولیں کہ وہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں تو ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر وہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تم لوگ ثواب یوسف زلیخا کی طرح باتیں بناتی ہو۔ اگر ابو بکر صدیق کے پاس آدمی بلانے آیا اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نماز پڑھا دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 679۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو روتے روتے وہ قرآن پاک نہیں سنا سکیں گے، اس لیے آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حفصہ سے کہا کہ وہ بھی کہیں کہ اگر ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو روتے روتے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، اس لیے عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حفصہ ام المؤمنین اور عمر کی صاحبزادی نے بھی اسی طرح کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہو، تم ثواب یوسف کی طرح ہو۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بس حفصہ نے حضرت عائشہ سے کہا، بھلا مجھ کو کہیں تم سے بھلائی پہنچ سکتی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 680۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے آپ کے خادم اور صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ کا پردہ ہٹائے کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے ہی میں نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ ابو بکر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے سامنے ساتھ آ ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی دن ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔